بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں حدیث مبارکہ ہم نے پڑھ لی تھی، اس کا ترجمہ پڑھ لیا، اس کی عربی عبارت ہم نے دیکھ لی تھی اور اس کی تشریح چل رہی تھی۔ مختصر تشریح کے اندر چونکہ ذکر آیا تھا کہ کامل وضو کر کے نماز ادا کی جائے، تو کامل وضو میں وضو کے فرائض بھی آتے ہیں، وضو کی سنتیں بھی آتی ہیں، تو وضو کے فرائض کا تذکرہ ہو چکا، اب وضو کی سنتیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ وضو کی 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، کہ جب انسان وضو کرنے لگتا ہے تو نیت کرے پاکی حاصل کرنے کی، کہ میں پاکی حاصل کرنے کی نیت کرتا ہوں تاکہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر سکوں، نماز پڑھ سکوں اور کوئی ذکر وغیرہ کر سکوں۔ نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے نا وضو شروع کرنا۔ نمبر 3 دونوں ہاتھ کلائی تک، یعنی یہ جو گٹ ہوتے ہیں ہاتھوں کی ہڈیاں جہاں سے بازو شروع ہوتا ہے، یہ جو ہڈی ہے دونوں طرف ہڈی ہوتی ہے ہاتھ کے بازو کے، اس کو گٹ کہتے ہیں یا کلائی کہتے ہیں، تو دونوں ہاتھ کلائی تک دھونا۔ نمبر 4 انگلیوں کا خلال کرنا، یعنی انگلیوں کے درمیان والی جو جگہ ہے یہ وضو کرنے کے دوران خشک رہ جاتی ہے، تو اس لیے انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 4 کلی کرنا۔ نمبر 5 مسواک کرنا۔ نمبر 6 مسواک کرنا۔ نمبر 7 ناک میں پانی چڑھانا، انگلی بھی پھیر لینی چاہیے اور اس کے بعد ناک کو جھاڑ لینا چاہیے تاکہ ناک بھی اچھی طرح صاف ہو جائے، ناک میں جو گندگی ہے وہ بھی نکل جائے۔ نمبر 8 داڑھی کا خلال کرنا۔ اب داڑھی کا خلال یہ ہے کہ پہلے داڑھی کو اپنے مٹھی میں پانی لے کر داڑھی کو گیلا کر لیا جائے، سامنے کی طرف سے انگلیاں داڑھی میں داخل کرنا اور پھر گلے کی طرف سے انگلیاں سامنے کی طرف لے کر آنا، داڑھی کے اندر سے گزارنا تاکہ داڑھی کے بال جو ہے نا وہ تر ہو جائیں۔ نمبر 9 پورے سر کا مسح کرنا، یعنی گیلا ہاتھ پھیر کے، پہلے آپ کو بتایا تھا کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا وہ فرض ہے، تو اگر پورے سر کا مسح کریں گے تو یہ سنت ہے۔ تو پورے سر کا مسح یہ ایک خاص طریقے سے ہوتا ہے، تو ریکارڈنگ میں سمجھانا مشکل ہے، لیکن بہرحال پورے سر کا مسح کرنا، آپ کسی بھی طرح پورے سر کا مسح کرنے مسح ہو جائے گا۔ نمبر 10 کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 11 وضو کی سنتوں میں 11 نمبر سنت یہ ہے کہ پے در پہ وضو کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک عضو دھوتے ہیں تو اس کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لیں۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ نے منہ دھویا اور اس کے بعد آپ کو کوئی کام یاد آ گیا، آپ وہ کام کرنے چلے گئے، واپس آ کے آپ نے بازو دھونا شروع کر دیے اور پتہ چلا کہ اس دوران منہ خشک ہو گیا، تو ایسے نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ لگاتار وضو کرنا، ایک عضو دھویا ہے اور اس کے فوراً بعد اگلا عضو دھو لیا جائے، تو ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھونا، اس کو کہتے ہیں پے در پہ وضو کرنا۔ اور نمبر 12 یہ ہے کہ ترتیب سے وضو کرنا، یعنی وضو کے اعضاء میں ترتیب کا لحاظ رکھا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے آپ نے جو ہے نا بازو دھو لیے، بعد میں آپ نے منہ دھو لیا، پھر جو ہے آپ نے پاؤں دھو لیے اور اس کے بعد آپ نے مسح کر لیا، تو ترتیب کے خلاف چلنا یہ خلاف سنت ہے۔ اگر ترتیب کے ساتھ وضو کریں گے کہ پہلے منہ دھویا، پھر بازو دھوئے، پھر سر کا مسح کیے، پھر پاؤں دھوئے، تو یہ ترتیب قائم رکھنا بھی سنت عمل ہے۔ اور نمبر 13 آخری سنت یہ ہے کہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ مثلا یہاں پہ دھونے کا ذکر ہے، مسح کرنے کا ذکر نہیں ہے، تو جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے ان کو 3 بار دھونا۔ مثال کے طور پر جیسے چہرہ ہے تو اس کو 3 دفعہ دھونا، کلی کرنی ہے تو 3 دفعہ کرنی، ناک میں پانی ڈالنا ہے 3 دفعہ ڈالنا، دونوں بازو دھونے ہیں تو 3 دفعہ دھونے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دونوں پاؤں دھونے ہیں تو 3 دفعہ دھونے ہیں، تو اس طرح ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا یہ بھی سنت ہے۔ اور خلال کا تذکرہ آیا تھا 4 نمبر میں، تو انگلیوں کا خلال 4 نمبر میں انگلیوں کے خلال کا تذکرہ آیا تھا، تو یہاں پہ انگلیوں سے مراد ہاتھ اور پاؤں دونوں کی انگلیاں مراد ہیں، ہاتھوں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا اور پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا۔ ہاتھوں کی انگلیاں تو ایک دوسرے میں داخل کریں گے تو اس کا خلال ہو جائے گا، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دایاں پاؤں چونکہ پہلے دھوتے ہیں
تو دائیں پاؤں میں بائیں ہاتھ کی جو سب سے چھوٹی انگلی ہے اس کو دائیں پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی سے شروع کیا جائے گا، یعنی رائٹ سائڈ سے شروع کر کے لیفٹ سائڈ کی طرف آتے جائیں گے، اور انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے اور وضو کی تکمیل کا ذریعہ بھی ہے۔ بعض اوقات انسان ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال نہیں کرتا تو وہ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ خشک رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل وضو کر کے احسن طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔